وہ ایمان دریافت کرنا ہے، وہ ایمان ایکسپلور کرنا ہے۔ جیسے پانی موجود ہے زمین میں، ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے، گیس موجود ہے، کہیں کہیں 1000 میٹر نیچے جانا پڑتا ہے، پھر گیس نکلتی ہے، پھر تیل ہے، پھر اور بڑی بڑی جو معدنیات ہیں، کتنی ڈرلنگ کرتے ہیں۔ ہم پچھلے دنوں ایک علاقے میں گئے تھے، تو وہاں پہ وہ لوگ ڈگنگ کرتے رہتے تھے پہاڑوں کے اندر، یہ چلاس کی طرف نا۔ تو ہم نے کہا یہ اکثر جگہوں پہ ڈگنگ ہوئی ہے نا، کھودتے ہیں زمین کو، تو کہتے ہیں یہاں پہ پرانی کوئی سویلائزیشن تھی، وہ لوگ اپنے جب مرتا تھا نا بندہ، اس کے ساتھ سونا دفن کرتے تھے۔ ایک بندے کو سونا ملا، 16 کروڑ کا سونا بکا، اسی طرح کسی کا 2 کروڑ، کسی کا 4 کروڑ، تو وہ لگے رہتے ہیں، ڈگنگ کرتے رہتے ہیں، کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وہ مختلف قسم کے انسٹرومنٹس بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ڈگنگ کیے بغیر تو سونا نہیں نہ ملتا۔ لیکن جس کو مل جاتا ہے، جو محنت کر لیتا ہے، وہ کٹھے ہی کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنہوں 16 کروڑ لب جائے، پھر انہیں کہتے ہیں پہاڑاں چلاس دیں، پہاڑوں میں رہنا ہے، دریل کے پہاڑوں میں رہے گا وہ، انہیں آ کے چلو اسلام آباد چڑھ کے کوٹھی بناؤ۔ تو ایسے ہی انسان یہاں پہ محنت کر لے گا نا ایمان پہ، تو پھر وہ ایک بڑی دلچسپ حکایت ہے۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، وہ دمشق کا رہنے والا تھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ بغداد شہر کے فلاں محلے میں فلاں بندے کے مکان میں ایک خزانہ دبا ہوا ہے، وہ جا کے لے لو۔ وہ ٹور پہ ہوتے، اب اس زمانے میں نہ کوئی گاڑیاں، نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ کوئی موٹریں، اب وہ پیدل چلا یا جس طرح بھی اوکھا سوکھا ہو کے کئی مہینوں کی مسافت کے بعد پہنچا، تو وہاں پہ حالات خراب تھے، ناکہ لگا ہوا تھا، پولیس نے پھڑ لیا انہوں۔ اب اس نے پوچھا ہاں بھائی کیوں آیا، انہیں آخیا جی میں دس دیتا انہوں نے، انہیں چنگی کھول شول لائی پر کوئی نہ منے۔ اتنے میں ان کا بڑا جو افسر تھا وہ آ گیا، اس نے کہا کیا مسئلہ؟ کہ ساری یہ مسئلہ ہے، یہ بندہ اوپرا ہے، تو یہ پکڑا ہم نے، بتا بھی نہیں رہا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس، میرے آفس میں لے آؤ اسے۔ وہ لے گیا، اس کو چائے شائے پلائی، بڑے محبت سے پیار سے پوچھا یار بتاؤ، ہو سکتا ہے ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں ڈنڈے نال نہیں ہوتے، پیار میں بندہ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا سر بات یہ ہے، مجھے یوں خواب آیا تھا کہ بغداد شہر کے فلاں محلے میں فلاں بندے کے مکان میں خزانہ چھپا ہوا ہے، وہ لے لو، میں تو وہ لینا آیا جے۔ اب اس نے جو لوکیشن بتائی نا، وہ اسی افسر کا گھر تھا۔ اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تو میرا گھر۔ اس نے کہا یار تو کیسا بندہ ہے، مجھے بھی 1 مہینہ ہو رہا ہے، خواب آ رہی ہے، مجھے کیا خواب آ رہی ہے کہ دمشق شہر کے فلاں محلے میں فلاں بندے کے گھر میں خزانہ ہے، وہ لے لو۔ اب اس نے جو لوکیشن بتائی وہ اس کا گھر تھا۔ انہیں مار ہوا تھا میرا گھر ہے، میں اتنے کتنے تکے پہ کرنا۔ انہیں سر معافی دے دیو، میں اتوں ہی پیچھا ٹر جانا۔ کہ ٹھیک ہے پیچھا جانا، جا اندر تو نہیں بڑھتا۔ اور معافی مانگ کے پیچھا، اب دوبارہ کئی مہینے بعد پہنچا، اپنے گھر میں کھدائی کی، تو وہاں سے اس کو خزانہ مل گیا۔ مولانا کہتے ہیں، مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان بھی مسلمان کے اندر چھپا ہوا ایک خزانہ ہے۔ جب وہ اس کے لیے محنت کرے گا، پھر اسے پتہ چلے گا یہ خزانہ تو میرے اپنے پاس، میں کتنے تک کھاندار ہے باہر۔ لیکن اس کے لیے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ تو جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، پھر ایمان دل کے اندر پختہ ہوگا۔ اور جب ایمان پختہ ہوگا، پھر ایسے ہی جیسے بجلی آ گئی ہے، پھر ہر چیز چلے گی۔ پھر آپ کو گھر والوں کو جگانے نہیں پڑے گا، پترا اٹھ نماز پڑھ۔ پھر بندے کو خود احساس ہوگا میری نماز نہ ضائع ہو جائے، ایک نماز ضائع ہو گئی تو میرے نبی کا فرمان ہے ایسے جیسے سب کچھ لٹیا گیا۔